شیخ تہجد کا وقت کیا ہے؟ تہجد کے وقت تہجد کے وقت کے بارے میں اہل علم کے درمیان مختلف اقوال ہیں، اس کو اختلاف کہیے تو اختلاف مان لیجئے۔ ایک قول کے مطابق عشاء کی نماز سے لے کر سونے کے وقت، عشاء کی نماز کے بعد جو سونے لگتے ہیں نا، سونے کا وقت، اس وقت سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک ہے، کیونکہ آپ نے عشاء کی نماز سے کے بعد سونے سے پہلے آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے۔ نام الغویلم والی حدیث ہے نا، نام الغویلم والی حدیث کہ آپ نے کہا کہ ابن عباس سو گئے کیا؟ وہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سیکھنے کے لیے، تو آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ اب بعض روایت میں ہے کہ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھی، یا وہ حدیث ہے کہ ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم، اللہ نے تمہاری مدد کی ایسی نماز سے جو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ فجعلوها ما بین صلاۃ العشاء الى صلاۃ الفجر او الى صلاۃ ما بین صلاۃ العشاء الى طلوع الفجر او الى طلوع الصبح الصادق او كما قال، آپ نے فرمایا اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے ایسی نماز سے اللہ نے مدد کی جو سرخ اونٹ سے بہتر ہے، اس کو پڑھو عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک۔ تو وتر جو ہے، وتر کی نماز یہی تو تہجد ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنے رات کی آخری نماز کس کو بناؤ؟ وتر بناؤ، یا رات میں جتنی چاہو نماز پڑھو، اخیر میں 1 رکعت وتر پڑھ لو گے تو سب نماز کیا ہو جائے گی؟ وہ بھی وتر ہو جائے گی، طاق ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک قول کے مطابق سونے سے پہلے سے لے کر صبح صادق کے پہلے تک، لیکن جو بات دلائل کی روشنی میں واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عام حالات میں آدھی رات کے بعد سے لے کر فی جوف اللیل الاخر یا فی وسط اللیل، آدھی رات سے لے کر صبح صادق کے پہلے تک۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، ان کی ایک دلیل اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول لیل میں تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ عشاء کے بعد بھی تراویح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ بھی تو تراویح اور وتر میں، تراویح میں اور تہجد میں سلف کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو تراویح شروع ہوتی تھی عشاء کے بعد وہ کب تک چلتی تھی؟ سحری تک۔ یہ ان کے دلائل ہیں، لیکن افضل ترین اوقات وتر کے یہی ہیں، یا تہجد کے افضل ترین اوقات میں سے یہ ہے کہ آدھی رات سے لے کر فجر صادق سے پہلے تک، اور بالخصوص اس کا اہم ترین وقت جو ہے ثلث اللیل ہے، رات کا 1/3 حصہ۔ 1/3 حصہ جب باقی رہ جائے تو اللہ سمائی دنیا پہ نازل ہوتا ہے جو اللہ کی شان اور عظمت کے لائق ہے، اور اللہ کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ من یسألونی فاعطیہ ومن یسألونی فاعطیہ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے مجھ سے سوال کرے میں دوں، کون ہے مجھ سے مانگے میں اس کے دامن مراد کو بھر دوں، کون ہے جو مغفرت طلب کرے اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ تو افضل ترین اوقات آدھی رات سے لے کر آدھی رات سے لے کر 1/3 تک۔ اور آپ سے پوچھا گیا سب سے افضل نماز، تو آپ نے کہا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، سب سے افضل نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے، فی جوف اللیل الاخر، رات کے آخری حصے کی نماز ہے، یعنی 1/3 جب رات کا حصہ باقی رہے۔ اور اس اعتبار سے بھی حضرت داؤد علیہ السلام 1/3 رات سوتے تھے، اس کے بعد 1/6 عبادت کرتے تھے، اور پھر اخیر میں 1/3 جو ہے سوتے تھے۔ تو افضل یہی ہے کہ آدمی پہلے ابتدائی لیل میں سو جائے اور رات کا 6واں حصہ عبادت کرے، اور پھر اس سے پہلے کیا ہو تھوڑا اور سو لے، ایسا نہ ہو کہ سوئے تو کھو جائے، نہیں، فجر کی نماز پانے کے اوپر یقین ہو۔ تو بہرحال مختلف حالات ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر صادق تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری حالت یہ ہے کہ آدھی رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری حالت یہ ہے کہ 1/3 رات میں پڑھیں۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے پھر سوتے تھے، پھر پڑھتے تھے پھر سوتے تھے۔ یہ تمام حالات ہیں۔ کون ہیں، کہاں گئے وہ لوگ جو ان حدیثوں کو ذکر نہ کریں گے؟ ایک ہمارے شیخ تھے جامع سلفیہ بنارس میں، وہ ایسے ہی عبادت کرتے تھے، دن میں بچوں کو پڑھاتے بھی تھے اور رات میں کچھ عبادت کرتے پھر سو جاتے، پھر اٹھتے پھر سوتے۔ تو جب پڑھانے میں نیند آنے لگی شیخ کو اور پڑھانے میں تھوڑی سی کمزوری آنے لگی تو کہا گیا کہ آپ عبادت کم کرو، آپ عبادت کیا کرو، کم کرو، اور پڑھانے پہ زیادہ محنت کرو۔ تو ایک لطیفہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارے اسلاف ہندوستان میں
کتنے بڑے بڑے اسلاف تھے، کتنی عبادت کرتے تھے، لیکن ہم لوگ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ اگر دوسری جماعت میں ہوتا تو پیران ہمیں پرایند، مریدہ ہمیں پرایند، پیر نہیں اڑتے لیکن مریدی کیا کرتے ہیں، اڑا دیتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات میں نے علماء اہل حدیث کو دیکھا اپنی آنکھوں سے عبادت کرتے ہوئے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے واللہ العظیم۔ تو ان واقعات کو ہم نہیں بتاتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں شخصیت پرستی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ہدایت دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کی سمجھ میں بات تو ضرور آئی ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور سے یہ جو میں عشرہ ذی الحجہ آج سے شروع ہو گیا نا شیخ، تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ رمضان سے بھی افضل ہے صحیح حدیث کی روشنی میں، کیونکہ حج ہے، بہت سے اعمال اس میں جمع ہیں۔ لہذا کوشش کیجئے کمر کسیے کہ ہم عبادت کی کوشش کریں گے، کیونکہ شیطان مردود پوری فوج کے ساتھ آگے سے حملہ کر رہا ہے، پیچھے سے بھی فوج لائے ہوا ہے، دائیں بھی اس کی فوج ہے اور بائیں بھی فوج ہے۔ اب شیطان سے ٹکرا کر کے عبادت کرنا ہے، تو آپ لوگ انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور 9 دن اللہ کے نبی روزہ بھی رکھتے تھے، تو کبھی رکھا کبھی نہیں رکھا، اس لیے جتنا ہو سکے 2-4 جو بھی ہو سکے رکھنا چاہیے۔ بالخصوص عرفہ کا روزہ جو 1 سال اگلے اور پچھلے گناہوں کا کفارہ۔ معافی چاہتا ہوں جی، سوال سے الگ جواب ہو گیا، معافی چاہتا ہوں۔